سورۃ الکہف۔ فلعلک باخع نفسک، یہ تسلی برائے نبی کریم علیہ السلام۔ آیت کا عنوان التسلی للنبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آپ کی محبوبیت کا بیان ہے۔ معلوم ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ آپ اللہ کے سب سے بڑے محبوب، بہت زیادہ محبوب۔ کیوں کہ جب کوئی پریشان ہو تو اس کو تسلیاں دوست دیا کرتے ہیں، اور پیار کرنے والے تسلیاں دیتے ہیں۔ اور پیغمبر کریم جب پریشان ہوتے ہیں تو پیغمبر کریم کو تسلی اللہ پاک دیتے ہیں، پیغمبر کو تسلی اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی محبوبیت کبریٰ کی دلیل ہے اور عظمت شان کی دلیل ہے کہ پیغمبر پریشان ہو تو اللہ پیغمبر کریم کو براہ راست تسلی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے عظمت رسول۔ فلعلک باخع نفسک، لعل کا ایک معنی تو میں نے بتایا تھا ترجی والا، اور ترجی مخاطب متکلم اور کبھی دونوں کے علاوہ کے لحاظ سے ملحوظ ہوتی ہے۔ وہ یہاں لعل اشفاق کے لیے ہے، لعل برائے اشفاق، شفقت والا لعل۔ اب اردو میں تو مجھے لفظ نہیں ملا، لیکن حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پنجابی میں اس کی تعبیر بہترین کرتے، متا تو متا نہیں کرنا، ہاں متا تو، ہاں جو پنجابی بیٹھے ہو نا تھوڑا بولو، متا تو، سمجھ گئے؟ متا تو یہ پیار کا جملہ ہے۔ ہاں خیال سے جائیں، متا کہیں کتائیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جاوے، متا تو پریشان نہ ہو جاویں۔ تو یہ ہے اللہ برائے اشفاق۔ اشفاق کا معنی ہوتا ہے شفقت کرنا، محبت میں، محبت کا ایک انداز ہے لعل سے تعبیر۔ ایک اتنا لکھ لو کہ لعل کبھی اشفاق کے لیے آتا ہے، جو ترجی کی صورت میں محبت کا اظہار ہوتا ہے، جو ترجی کی صورت میں اظہار محبت ہے، یا ترجی کی صورت میں محبت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی لفظ لعل اشفاق اور محبت میں ایک انداز تعبیر کا نام ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی انداز ہے، لعل کا، لعل برائے اشفاق، باخع نفس کا، ہلاک کرنے والا ہے اپنی جان کو، باخع، بخا یبخا، یہ شاہ رگ کاٹنا، مراد ہلاکت میں ڈالنا۔ شاید کہ تو ہلاک کرنے والا ہے اپنے آپ کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، علی آثارہم، ان کے آثار پر، یعنی ان کی وجہ سے، ان کی خاطر، اِلَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر نہ ایمان لائیں، بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس حدیث کے ساتھ،
اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ قرآن اس کلام کے ساتھ اسفا پچھتا کر افسوس کر کر کے، آیت میں دلیل ہے اور ادب بھی ہے۔ دلیل ہے کہ داعی کے دل میں درد ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دل میں بہت زیادہ درد اور احساس تھا کہ یہ لوگ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں اور اللہ کی توحید کو مان لیں۔ اس لیے رات دن آپ محنت فرماتے، اور پھر جب مشرک وہ آگے آکرتے تو آپ پریشان ہو جاتے، اور بشری تقاضے کی وجہ سے آپ کا دل زخمی ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اتنا بھی ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا بھی ان پر گھولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر نہیں مانتے جائیں جہنم میں، آپ ان کو مسئلہ سمجھاتے رہیں۔ باخعون نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ الحدیث کے کئی معنی ہیں، یہاں الحدیث کا معنی الکلام، کلام پاک، الحدیث تازہ کلام، الحدیث تازہ کلام، تازہ کلام۔ قرآن کو حدیث نئی چیز کو کہتے ہیں نا، حادث، تو یہ وہ حادث نہیں، حدیث تازہ کلام۔ قرآن کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تازہ کلام ہے۔ ہر زمانے، جس زمانے میں بھی قرآن پڑھو تو قرآن یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں آ رہا ہے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے پچھلے زمانے میں؟ بالکل یہاں ابو جہل بھی موجود ہوگا اور سب کچھ ماحول قرآن اس طرح آیا کہ جس دور میں بھی پڑھو قرآن کے مخاطب موجود ہیں۔ وہ سارے کردار موجود ہیں، یہ تازہ کلام ہے، اس لیے قرآن کو حدیث کہتے ہیں۔ ہاں بھائی، اور ایک حدیث کا معنی گپ شپ بھی ہے۔ جعلناہم احادیث، ہم نے ان کو تباہ کیا اور انہیں کہانیاں بنا دیا۔ کس سے کہانیاں؟ احادیث، ان کو تباہ کیا اور کس سے کہانیاں بنا دیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ حدیث کا معنی گپ شپ، تاکہ اہل حدیث کا معنی بھی سمجھ آ جائے، گپ شپ پارٹی۔ اور تیسرا معنی حدیث کا، ہاں تمہیں یہ یاد ہے، تیسرا معنی پیر عبد القادر جیلانی اس کتاب میں لکھ گئے جس سے رفع دین غیر مکلف ثابت کرتے ہیں، کیونکہ وہ حنبلی تھے۔ تو غنیت الطالبین اسی کو اہل حدیث لے کے پھرتے ہیں جی، پیران پیر بھی رفع دین کرتے تھے، کیونکہ خیر ہے نا وہ حنبلی تھے، کرتے تب کیا ہے۔ لیکن بات اس کتاب میں زبردست لگ گئے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں شیطان نے اپنی دبر میں اپنا دم ڈالا اور 7 انڈے نکالے، اس سے 7 بچے پیدا ہوئے۔ ایک بچے کا نام حدیث ہے اور وہ نماز میں وسوسے ڈالنے والا ہے، بولتا ہے اس کا نام حدیث ہے۔ تو یہ جو نماز میں وسوسے ڈالنے والے ہیں یہ اہل حدیث ہیں اور وہ حدیث ہے۔ اس لیے یہ بے ایمان کبھی بے نمازی کو نہیں پکڑیں گے، محلے والے کو بھائی نماز پڑھنے، یہ نمازی کو پکڑیں گے۔ رفع دین کیا تھا، خلف الامام پڑھی تھی، آمین اونچی، نماز کوئی نہیں فلاں، یہ صرف نمازیوں پہ مسلط شیطان ہے، بے نمازی کو کبھی دعوت نہیں دے گا۔ اور جس آدمی کو دیکھے گا مسجد میں جا رہا ہے تو یہ ابلیس اس کے پیچھے پیچھے ہوگا وسوسے ڈالنے کے لیے۔ تو جو اچھا خیر یار، یہ
کدھر نکل گئے؟ بہادل حدیث اسفا، قرآن کو الحدیث کہا گیا. سمجھ گئے میری بات؟ اس سے وہ اعتراض کا جواب ہو گیا کہ قرآن حادث ہے یا مخلوق ہے یا کلام اللہ. یہ معتزلہ کا استدلال تھا. انہوں نے کہا دیکھو حدیث آیا تو معلوم ہوتا ہے مخلوق ہے، تو میں نے کہا الحدیث آیا معلوم ہوتا ہے کہ تازہ کلام ہے. تازہ کلام ہے، ہر زمان کے ساتھ چلنے والا. اصفا انا جعلنا